میں نے اپنے بچے کے مردہ وجود کو دونوں ہاتھوں سے فضا میں اٹھا رکھا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ میری ساس، جٹھانی اور نندے سب کے چہروں پہ خوف اور حیرت تھا۔ وہ چیخنے لگیں، پاگل ہو گئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ بچہ نیچے رکھ دے۔ میرا شوہر بھی اندر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میری آواز کسی پاگل عورت جیسی نہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بے قابو ہو چکی تھی۔ میرے دماغ میں اس وقت قرآن پاک کی ایک ہی آیت تھی۔ میں دیوانہ وار اسی آیت کو دہراتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم جیسے عام گنہگاروں کے لیے بھی معجزے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بس دل میں ایک آس تھی، ایک امید تھی۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اسی پاک ذات نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا تھا کہ میں اس بچے کو اٹھا کے اوپر کر دوں، اور اسی نے میرے دم میں وہ آیت ڈالی تھی۔ مجھے اور کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اس صورت کے۔ تبھی آسمان پر ایک زوردار بجلی کڑکی، ایسی گرج کہ جیسے آسمان پھٹ جائے گا۔ اگلے لمحے ایسا منظر دیکھا جو پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ وہ سب لوگ، میری ساس، نندیں، جٹھانی، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی اچانک سجدے میں گر گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب سجدے میں کیوں گر پڑے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے بچے کو نیچے کیا، اس کا چہرہ دیکھا اور اگلے ہی لمحے میری چیخ نکل گئی۔ میرے قدم ڈگمگا گئے، میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر لپک کے آگے بڑھا، بچے کو تھام لیا، کیونکہ اب وہ صرف ایک نومولود بچہ نہیں رہا تھا بلکہ میرا نام منت ہے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی بھی، سمجھدار بھی، ایسی لڑکی جس کو ہر کوئی دیکھ کے یہ کہتا کہ یہ بہت سمجھدار ہے، گھر بنا لے، یہ شوہر کا دل بھی جیت لے گی اور سسرال والوں کو بھی کبھی کچھ شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ مجھے بھی اپنے اوپر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب میری شادی اکرم نامی شخص سے ہوئی اور میں اس کے گھر میں آ گئی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اس دنیا کی سب سے نکمی عورت ہوں۔ نہ تو مجھے کوئی کام آتا ہے، نہ ہی مجھے کھانا بنانا آتا ہے، اور نہ ہی میرے اندر خدا کی دی ہوئی کوئی عقل بھی ہے۔ میں تو ایک ایسی عورت ہوں جس سے کسی نے شادی بھی نہیں کرنی، لیکن میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ مجھے میرے سسرال میں رہتے ہوئے 2 مہینے کے اندر ہی پتہ چل گیا تھا۔ جب میں سسرال آئی تو مجھے لگا کہ جیسے میں کسی امتحان میں شامل ہو گئی ہوں، جہاں ہر دن ایک نیا پرچہ ہوتا۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک میری ہر حرکت پہ نظر رکھی جاتی۔ میری ساس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ٹوک دیتی، جیسے پانی کا گلاس کس ہاتھ سے پکڑا، سبزی کیسے کاٹی، یا دوپٹہ کندھے پہ ہے یا نہیں۔ شروع میں تو میں نے سوچا شاید ہر نئی بہو کو کچھ دن ایسے ہی جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن یہ دن ہفتے بن گیا اور ہفتے مہینے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو سب کہتے تھے منت تو ہر کام میں پرفیکٹ ہے، تعلیم، اخلاق، شکل، سلیقہ، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری ساس اور جٹھانی بار بار طنز کرتی تھی، پڑھی لکھی تو ہو لیکن ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں آتے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی نئی غلطی میرے سر لگاتی جاتی۔ دراصل میرے شوہر کے جو دادا جان تھے، انہوں نے ایک عجیب طرح کی وصیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی خاندان میں وارث ہوں گے اس کے حساب سے سب کو جائیداد مل جائے گی، اور وارث سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پوتوں کے بچے اور پوتے۔ لیکن بس بدقسمتی سے میری ساس نے صرف 2 ہی بیٹے پیدا کیے، اور ایک تھا میرا شوہر اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کو وصیت میں شامل ہی نہیں کر رہے تھے، اسی لیے ان کے پاس صرف 1-2 ہی بیٹے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی جلدی اس گھر میں لڑکے پیدا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وارث بن سکیں، اور پھر اسے حساب سے زیادہ جائیداد ہاتھ آ جائے۔ میرے شوہر کے جو دادا تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے۔ انہوں نے بہت زمین، دکانیں، مکان، نہ جانے کیا کچھ جمع کر رکھا تھا، اور وہ ابھی تک زندہ تھے۔ اس لیے میری ساس نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بھی کم عمری میں کروا دی اور اس کی بہو لے آئی، یعنی کہ میری جٹھانی۔ اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب میری ساس کے پاس 3 وارث آ گئے، لیکن جب انہوں نے میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروائی تو سب سے زیادہ زور ان کا اسی بات پہ تھا کہ پہلے ہی سال میں اولاد ہونی چاہیے۔ میں بڑی پریشان تھی کہ اگر پہلے سال میں اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے امید مل گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو یہ تو شکر ہے کہ میں بانجھ نہیں ہوں، نہیں تو آج کل تو شادیاں ہوتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے، اور یہ معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ پر خیر سے میرے ہاں امید تھی، میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میں بیٹھی املی کھا رہی تھی تو میری ساس نے کہا املی کیوں کھا رہی ہو؟ میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے۔ ساس نے کہا کیوں؟ جب بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو املی کھانے کا نہیں بلکہ مٹھائی کھانے کا دل کرتا ہے، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ وہ میرے لیے پلیٹ میں ڈھیر ساری مٹھائی رکھ کے لے آئی۔ میں نے کہا امی میرا یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا،
مجھے کھٹی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو تم ضرور بیٹی پیدا کرو گی، پھر تمہارے ماں بننے کا بھلا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم کھاؤ، تم یہ میٹھی چیز ہی کھاؤ۔ میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تو مجھے الٹی آ گئی۔ میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے کہا یہ عورت تو ہمیں برباد کرنے والی ہے، اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہونا، اور وہی بات ہوئی، میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ پہلی بار ماں بننے کی خبر ملی تو سب نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی، لیکن صرف چند دنوں کے لیے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ہاسپٹل کے کمرے میں کوئی پھول لے کے نہیں آیا، نہ ہی کسی نے خوشی منائی۔ میری ساس نے صرف اتنا کہا بیٹی، خیر اگلی بار شاید بیٹا ہو جائے۔ میرے شوہر نے بچی کو گود میں تو لیا، لیکن وہ گرم جوشی، وہ فخر کہیں دکھائی نہ دیا جس کا میں خواب دیکھتی تھی، شاید اس لیے کہ کہیں میری ساس اسے کوئی تانا نہ دے مارے۔ ویسے میرا شوہر خوش تھا، اسے بیٹیوں سے بہت محبت تھی، لیکن میری ساس نے مجھے ایسے تانے دینے شروع کیے کہ جیسے میں ان کی دشمن ہوں۔ اب وہ میرے خلاف کھل کے مقابلے میں آ گئی۔ میں تو ان کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ انہوں نے ہر کسی سے میری برائیاں کرنی شروع کر دی، مجھے باتیں سنانی شروع کر دی۔ میں کوئی بھی بات کرتی مجھے اس کا الٹا ہی جواب دیتی، جبکہ میری جٹھانی سے ان کو پھر بھی محبت تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں لیکن 2 بیٹے بھی تھے۔ اس کی بھی کبھی کبھی کلاس لگ جاتی تھی، لیکن میں تو جیسے آج کل میری ساس کے ریڈار پہ تھی، وہ تو میرے خلاف ہی ہو رہتی تھی۔ دوسرے سال پھر سے حمل ہوا۔ میں اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ دادا نے جو وصیت لکھوانی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا تھا۔ دادا آج کل بیمار رہتے تھے۔ جب دوسری بار حمل ہوا تو دعا کے ساتھ ساتھ مجھے ایک انجانی سی گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی اگر پھر بیٹی پیدا ہوئی تو، اور جب دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے میرے سسرال والوں نے میرا منہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میری ساس نے محلے میں کہنا شروع کر دیا منت کو نہ جانے کیا مرض ہے، بیٹے اس کے نصیب میں نہیں۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھتی اور سوچتی کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ کیا میری کوکھ واقعی بے فائدہ ہے؟ یہ سوال میرے اندر جڑیں پکڑنے لگا۔ میری ساس کو مجھ سے مزید نفرت ہوئی۔ تیسری بار جب مجھے امید ہوئی تو اس بار وہ محبت، وہ توجہ کہیں غائب تھی۔ میری ساس نے مجھ سے کہنا بھی کم کر دیا۔ نندیں کہتی تھیں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، ٹیسٹ کروا لو، پتہ تو چلے لڑکا ہے یا لڑکی۔ مجھے لگا جیسے میں عورت نہیں کوئی مشین ہوں جس سے سب کو صرف بیٹا چاہیے۔ 9ویں مہینے تک میں راتوں کو جاگتی اللہ سے التجا کرتی میرے اللہ میرے شوہر کا پیار بچا لے، بیٹا دے دے۔ اور پھر تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نے کئی دن تک مجھ سے بات نہ کی۔ جب ایک دن میں نے ان سے کہا کیا میری کوئی غلطی ہے تو انہوں نے صرف اتنا کہا اگر تم بیٹا نہ دے سکو تو کم از کم میری عزت تو نہ گراؤ۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ شخص جس نے مجھے محبت کے وعدے کیے وہ آج صرف جائیداد، خاندان اور نسل کی بات کر رہا تھا۔ تیسرے سال پھر بیٹی ہوئی، چوتھے سال پھر بیٹی۔ وہ کہتے ہیں نا جس بات کے آپ کا دل اڑتا ہے اللہ آپ کو اسی بات پہ آزماتا ہے۔ میرے اپنے دل میں کیا تھا یہ تو مجھے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا یا بیٹی۔ مجھے بس صحت مند اولاد چاہیے تھی۔ میری اولاد تو صحت مند تھی لیکن میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بچوں کو سنبھالنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ میری جٹھانی اچھی تھی، کبھی کبھی میرا خیال کر لیتی تھی، لیکن وہ بھی کتنا خیال کرتی۔ اس کے اپنے 4 بچے تھے اور ہم نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ میری دونوں نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور 2 ابھی کنواری تھیں، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، گھر میں بیٹھی آرام کرتی رہتی۔ میری ساس کہتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر جا کے کام ہی تو کرنا ہے، کم سے کم اپنی ماں کے گھر تو آرام کر لیں، اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ ایک بار تو میری ساس نے کھلے لفظ میں یہ تک کہہ دیا اگر تم واقعی سمجھدار ہو تو شوہر کی دوسری شادی کا خود بندوبست کرو، کم از کم بیٹا تو آ جائے گا۔ ایک دن گھر میں شور ہوا، سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ میرے شوہر کے دادا کی وصیت کا اعلان ہونے والا تھا۔ جب وکیل نے پڑھ کے سنایا کہ جائیداد صرف اسی پوتے کو ملے گی جس کا بیٹا ہوگا تو جیسے میرے وجود پہ کوئی ہتھوڑا پڑا۔ میری ساس نے فوراً مجھے گھورتے کہا سن لیا، اب سمجھ آ گیا ہوگا کیوں بیٹے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ مجھے تو کچھ نہ بولے لیکن خاموشی سے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرا 5واں حمل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عورت تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیوں اپنی جان کی دشمن ہو؟ اگر تم مرنا چاہتی ہو تو سیدھی سیدھی خودکشی کر لو، اس طرح سے مرنے کا ارادہ کیوں کر کے بیٹھی ہو؟ شادی کو 6 سال ہو گئے اور تم 5 دفعہ حمل سے ہو چکی ہو، تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میرا اس شوہر مجھے آرام نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس کی ماں نے اسے کہا ہے
جلد از جلد بچے پیدا ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے بڑے بڑے جاہل لوگ دیکھے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے تم ان سب میں سب سے زیادہ جاہل ہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو کہ میں جاہل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے BA کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ میں؟ لیکن تمہاری شکل دیکھ کے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، سمجھدار ہوں، ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہوں، لیکن بری طرح پھنس گئی ہوں۔ اگر اپنے شوہر سے کوئی بھی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ 4 بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ آپ بتا دیں اس دفعہ میرے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا؟ اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس دفعہ بھی تمہارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میں تو پوری طرح ہمت ہار چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کیوں مجھے آزما رہا تھا؟ اللہ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش کے لیے چن لیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مجھ پہ رحم کر، میں تیری بڑی ادنا سی بندی ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ گھر گئی تو جھوٹ بول دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میری ساس نے کہا ایسی بڑی عورتیں دیکھی ہیں جو 4-5 بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، پھر ان کے ہاں بیٹا ہو ہی جاتا ہے، شاید اس دفعہ بیٹا ہو جائے۔ میں ان کو کیا کہتی؟ اس دفعہ بھی بیٹی ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ صرف یہی سب کچھ تو نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ، مجھے اپنی بیٹیوں کا خیال بھی کرنا پڑتا تھا، گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے، اور میرا شوہر بھی مجھ پہ ہلکا ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ کبھی میرا احساس نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیوی ہوتی کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے اگر مرد کو باہر کمانے کی دھوپ میں جلنے کی سزا دی گئی ہے تو عورت کا کام ہے کہ وہ صرف بچے پیدا کرے، گھر کو سنبھالے۔ اور وہ مجھے کہتا تھا کہ تم تو بڑا آسان کام کر دیا گیا ہے، کہ تم نے بس بچے پیدا کرنے ہیں، کھانا بنانا، جھاڑو دینا، 2-4 برتن دھونا، تمہیں باہر نکل کے کمانا پڑے نا تو لگ سمجھ جائے۔ جبکہ میں پڑھی لکھی تھی اور میں شادی سے پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی بھی تھی، لیکن جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے کہا اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا، ہمارے خاندان میں ایسا کرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں کوئی مظلوم عورت نہیں تھی، میں ایسی عورت نہیں تھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور وہ یہ سوچ کے برداشت کرتی رہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھ میں سمجھ تھی، عقل تھی، مجھے پتہ تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن بیٹیوں کی طرف دیکھتی تھی تو خاموش ہو جاتی تھی۔ ان سب کو لے کے کہاں جاتی؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن شیشے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، میں پہلے والی منت تھی ہی نہیں، میری تو شکل بھی بدل گئی، جسم بھی بدل گیا، رنگت بھی خراب ہو گئی۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، بابا نے شادی کرا دی، اب میں ان سے ہر بات نہیں کر سکتی تھی، ان کے گھر جانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی چلی جاتی تو زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، ان سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی کہ کہیں وہ میری آنکھیں نہ پڑھ لیں، بس خاموش ہو جاتی، تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جاتی، وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ اپنی نواسیوں سے ان کو بہت محبت تھی، کبھی میرے ہاتھ پہ تھوڑے بہت پیسے بھی رکھتے تھے، کہتے کہ ان کے لیے کوئی چیز لے لینا، حالانکہ ان کے اپنے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ میری بیٹیوں کے لیے دے دیتے تھے، اور ان پیسوں سے میں اپنی بیٹیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں خریدتی تھی۔ میرے ہاں ولادت ہو گئی، اللہ نے مجھے 5ویں بیٹی سے نواز دیا۔ اس دفعہ تو میرے شوہر کے چہرے پہ بھی غصہ تھا اور وہ بھی تنگ آیا ہوا تھا، اس نے بچی کے کان میں آذان بھی نہ دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا یا تو تم اب لڑکا پیدا کرو یا میں دوسری شادی کر لوں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے پہلے اپنی بیٹیوں کی ماں بھی چھین لو گے؟ اسے تلخی سے کہا بیٹیوں کی ماں ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بیٹے پیدا کرنے والی عورتیں عزت کی حقدار ہوتی ہیں۔ میں بس چھت کو دیکھتی رہ گئی، دل میں درد تھا، آنکھوں میں نمی اور دماغ میں وہ جملہ گونجتا رہا، بیٹے پیدا کرنے والی عورتیں عزت کی حقدار ہوتی ہیں۔ وہ بچی کو میرے پاس رکھ کے ہی باہر چلا گیا۔ میری بڑی بیٹی بھی اپنی ننھی بہن کو دیکھنے آئی تھی، اس نے پوچھا امی ابو نے آذان کیوں نہیں دی چھوٹی بہن کے کان میں؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دل بھر آیا۔ نرس نے کہا کہ کیا ہو گیا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، لوگوں کے ہاں 5-6 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن وہ اس طرح بچی کو پھینک کے تو نہیں جاتے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو نرس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، باہر ایک آدمی کھڑا ہے، میں اسے بلاتی ہوں، وہ بچی کے کان میں آذان دے دے گا، مولوی سا لگ رہا ہے۔ وہ شخص اندر آیا تو شکل سے ہی بہت نیک انسان لگ رہا تھا، شاید اس کی بھی بیوی یا کوئی رشتہ دار ہسپتال میں تھی۔ اس کو کہا کہ آپ بچی کے کان میں آذان دے دیں تو اس نے آذان دے دی، اور جاتے جاتے بچی کے پاس 5,000 کا نوٹ بھی رکھ کے چلا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے اتنے سارے پیسے کیوں دے دیے، نہ اس نے کہا کہ لگتا ہے وہ کوئی امیر آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کا نام رحمت علی ہے، پتہ نہیں شاید کوئی بزنس مین ہوگا، ورنہ اتنے پیسے کون کسی کو دے کے جاتا ہے۔ میں نے کہا پیسوں سے اس کا نصیب نہیں بدلے گا،
یہ مجھ جیسی بدنصیب ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کی قسمت بھی میرے جیسی ہی ہوگی۔ میں گھر آ گئی، میری بچی کو کسی نے اٹھایا تک نہیں، اس سے پہلے والیوں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا تھا۔ میری جٹھانی آگے بڑھی تو اس کو بھی میری ساس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تو پھر سے ماں بننے والی ہے، اس کی بیٹی کو نہ اٹھا، نہیں تو تیرے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوگی، کم سے کم تو ہی بیٹا کر دے۔ اب مجھے منت سے کوئی امید نہیں، اسے بیٹا پیدا نہیں کرنا۔ میں نے ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو مجھ سے امید نہیں تو اچھی بات ہے، اب مجھے بار بار بچے تو پیدا نہیں کرنے پڑیں گے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے رشتہ داروں سے باتیں شروع کر دی۔ میں نے اپنی نند کی باتیں سنی کہ ایک رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ایک رات اپنے شوہر سے کہا، آپ دوسری شادی کریں گے تو میری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا، بیٹیاں تمہاری ہیں، ان کا بوجھ بھی تم ہی اٹھاؤ، میں نے تو وارث کے لیے شادی کی تھی، نہ کہ لڑکیوں کا باپ بننے کے لیے۔ اس دن کے بعد میں اپنی بیٹیوں کو اور بھی مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اب اس گھر میں اپنا وجود ختم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ہر دن ایک سزا لگتا، صبح میں ہنستی، رات کو رو کے سوتی۔ بیٹیاں میری تکلیف کو محسوس کرتی۔ چھوٹی والی آ کے میرے ہاتھ پکڑ کے کہتی، امی آپ کیوں روتی ہو؟ ابو نے کچھ کہا؟ لیکن ابھی 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہم بچہ پیدا نہیں کریں گے تو امی ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گی، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بیٹا پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، بے شک بیٹی پیدا ہو جائے لیکن ہم رک نہیں سکتے۔ اس کی اس بات نے مجھے بری طرح سے خوف میں ڈال دیا کہ کیا وہ مجھ سے ساری زندگی بچے پیدا کرواتا رہے گا، چاہے اسے بیٹا مل جائے تب بھی۔ اب تو میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ وہ میرے لیے یا تو کوئی بہتری کرے یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، تاکہ میری تو جان چھوٹ جائے۔ رہی بات بچوں کی، تو بچے پل ہی جائیں گے، ان کے نصیب میں جو ہوگا ان کو مل جائے گا، لیکن مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس ہمیشہ اندازے لگاتی تھی کہ کیا کھانے کا دل کرتا ہے، اس حساب سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ میری جٹھانی کے ہاں بھی حمل تھا، تو وہ صرف میٹھی چیزیں ہی کھاتی تھی۔ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دے دیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو یہ کہتے سنا کہ وہ میری ساس سے بات کر رہا تھا اور حمایت میری ہی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امی 3 بیٹے ہو گئے ہیں بڑے بھائی کے، ایک میں ہوں، 4 وارث کافی ہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ جو میری جٹھانی ہے نا، اس کے ہاں 8 وارث ہیں، تو کیا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ امی اتنی زیادہ جائیداد ہے، اگر ہمارے ہاں ایک بھی وارث ہوتا تو ہمارے لیے کافی تھا، اب ہمارا گھر تو اپنا ہے، ہمارے باپ نے بھی تو ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، ہم کسی غریب خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے، اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی باتیں سنانی شروع کر دی۔ ظاہر ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، کہتی تھی تیری بیوی تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ وہ میرے شوہر کو بھی کھڑی کھوٹی سنا دیتی تھی۔ میرا شوہر تبھی تو غصہ ہوتا تو مجھ پہ غصہ نکالتا، ورنہ اتنا برا انسان نہیں تھا۔ اسے اپنی بیٹیوں سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 5ویں بیٹی پہ وہ بہت اداس ہو گیا تھا، لیکن اس نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ان کے کپڑے جو تھے، اسکول، پڑھائی، سب کچھ وہی تو کرتا تھا۔ مجھے تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیار جتاتا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو سب کے سامنے پیار نہیں کرتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے نہیں پھرتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے لیے رحمت ہیں، میرا فخر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ بس اپنی ذمہ داری نبھا دیتا تھا، لیکن بیٹیوں کے ساتھ رویہ اچھا تھا، کبھی ان کو مارتا ڈانٹتا نہیں تھا، اپنا غصہ ان پہ نہیں نکالتا تھا۔ بیمار ہوتی تھی تو ہاسپٹل لے جاتا، خیال کرتا۔ میری جٹھانی بھی بری نہیں تھی، وہ بھی میرا احساس کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ مجھے تمہارے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے۔ شاید اسے مجھ پہ ترس آتا تھا، لیکن میرے حق میں بری پھر بھی نہیں تھی، میرا خیال کر لیتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس دفعہ تم بالکل بھی چیک نہ کروانا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، بس جو ہوگا اللہ پہ چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پتہ کروا کے بھی کیا ہی ہو جائے گا، اس دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ میری طبیعت اتنی خراب نہیں ہوئی تھی، بس آخر پہ ہی گئی جب میرا ٹائم آنے والا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تم ایڈمٹ ہو جاؤ، اس دفعہ تمہارا آپریشن ہوگا، اس کے بعد اگر تم نے اولاد پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر تم مر بھی سکتی ہو، اور میں تمہارا اس کے بعد کوئی کیس نہیں کروں گی، کیونکہ اگر تم مر گئی تو میرا ریکارڈ خراب ہوگا۔ اگر تمہیں پھر بھی بچہ پیدا کرنے کا جنون ہے اور تم نے نہیں ٹھیک ہونا تو پھر کسی اور ڈاکٹر کو دیکھ لینا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہر عورت یہاں پہ آتی ہے، یہی رونا روتی ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ تم تو سمجھدار لگتی ہو، پھر بھی دباؤ میں آ جاتی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے،
اگر اگلا کیس وہ میرا نہیں کرنا چاہتی تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ تھا میرے شوہر نے مجھے بخشنا تو ہے نہیں۔ میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ اب تو میرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ میری جٹھانی جانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کے 5 بچے تھے، وہ بیچاری کیسے آتی؟ اس کا شوہر بھی اسے منع کرتا تھا۔ میرا شوہر ہی مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں تو بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے کافی میرے بیٹے کو بچا لیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں خوش بھی بہت ہوئی اور پریشان بھی، کیونکہ اس دفعہ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا آپریشن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا کہہ دیا۔ میرے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا نہیں، پر اسے کہا کہ آپ کی بیوی کا آپریشن ہوگا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ ابھی تک سارے کیس نارمل ہی ہوئے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں تو لے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرے ہاں نارمل کیس ہو گیا، کیونکہ میرے سارے کیس نارمل تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ تم اپنے آپریشن سے بچ گئی ہو۔ بچہ تو دنیا میں آ گیا تھا، لیکن رو نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا میرا بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ ڈاکٹر نے کہا ابھی رو پڑے گا، پریشان نہیں ہو۔ بچے کو وہاں سے فوراً لے گئے۔ میں نے جیسے ہی سنا کہ میرا بیٹا رو نہیں رہا، میری روح کانپ گئی۔ میری ساری دعائیں، ساری تکلیفیں، وہ سب لمحے جب میں نے زندگی سے موت کی دعائیں مانگی، سب کچھ ایک طرف ہو گیا۔ میری نظریں دروازے پہ جمی تھیں، جہاں سے کوئی آ کے بس یہ کہہ دے کہ بچہ خیریت سے ہے۔ پھر چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی چیخ گونجی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ وہ چیخ میری زندگی کی سب سے خوبصورت آواز تھی۔ نرس نے بچہ جا کے میرے شوہر کو پکڑایا تو وہ بہت خوش ہو گیا، اور اسی خوشی میں بچے کو لے کے فوراً گھر کی طرف بھاگا کہ اپنی ماں کو دکھا سکے کہ بالآخر بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ میرا کیس نارمل تھا اور میرا چھٹا بچہ تھا۔ میں اب اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو کہاں لے کے چلے گئے؟ تو نرس نے بتایا کہ آپ کا شوہر ان کو گھر لے گیا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی لے کے چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بھی روکتے رہ گئے کہ ابھی رک جائیں، بچے کو ویکسین لگنی ہے، لیکن انہوں نے کہا ماں کو دکھانا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ان کو بہت زیادہ شوق ہے۔ خیر میں چلتی ہوں، پھر 2-3 گھنٹے بعد بچے کو لے کے واپس آؤں گی۔ میں بھی رکشہ کروا کے گھر آ گئی۔ سوچا کہ گھر میں تو میرا بہت اچھا استقبال ہوگا، میری ساس سامنے بیٹھی خوشی سے نہال ہوئی ہوگی، بچے کو گود میں اٹھایا ہوگا اور میرے شوہر کی خوشی بھی دیکھنے والی ہوگی۔ بالآخر میں ایک بیٹے کی ماں ہی بن گئی ہوں۔ لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو منظر اس سے الٹ تھا۔ دروازہ پار کرتے ہی ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا، جیسے خوشی کا کوئی رنگ اس گھر کی دیواروں پہ چڑھنے سے انکاری ہو۔ قدم جیسے خود بخود رکنے لگے، دل دھڑکنے کی رفتار بڑھ گئی۔ میری ساس کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے جیسے کسی دشمن کو دیکھ رہی ہو، جیسے میں نے کسی خوشی کو چھین لیا ہو۔ حالانکہ ماں بننا تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میرا شوہر ایک طرف بیٹھا تھا، بچہ چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں نے جا کے بچے کو گلے سے لگا لیا، نہ کوئی گود میں لینے والا، نہ کوئی دعا پڑھنے والا، جیسے وہ کوئی بے جان کھلونا ہو جسے بس ایک طرف رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ 2 گھنٹے کے بچہ ہے اور آپ نے اسے چارپائی پہ رکھا، نہ کوئی تکیا، نہ کوئی کمبل۔ میری جٹھانی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی اور آنکھوں میں کچھ عجیب سا خوف، جیسے اسے معلوم تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تبھی اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، جیسے جسم سے ساری جان نکل گئی ہو۔ میری انگلیاں بے اختیار اس کے سینے پہ چلنے لگی، شاید کوئی حرکت محسوس ہو جائے۔ ابھی میں حیران ہی ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا 5 بیٹیوں کے بعد مردہ بچہ پیدا کیا تو نے؟ ارے بے شرم عورت، اس سے اچھے تو ایک بیٹی ہی پیدا کر دیتی۔ میری ساس نے قریب پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کے میرے سر پہ دے مارا، جو مجھے ٹھیک طرح سے نہیں لگا، لیکن میں بری طرح سے لڑکھڑا کے زمین پہ گر گئی۔ میرے نومولود بچہ میری گود میں تھا اور میری ساس نے میرے سر پہ ڈنڈا دے مارا۔ اگر وہ ڈنڈا پوری شدت سے میرے سر پہ لگتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ میری ساس کی آواز میں نفرت کی وہ شدت تھی جو روح تک کو چیر دے، جیسے میری گود میں بچہ نہیں کوئی گناہ ہو۔ ایک لمحے کو لگا کہ دنیا گھومنے لگی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بچے کو کس طرح سنبھالا مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ زمین میرے جسم سے پہلے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میری ساس نے تانے دینے شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ تو نے میرے بچے کی اولاد مار ڈالی، بیٹا تھا لیکن تو نے اسے مار ڈالا۔ لگتا ہے تو نے ہی اس دفعہ کوئی گولی کھا لی ہوگی، کیونکہ تجھے بار بار بچے نہ پیدا کرنے پڑے اور اس کا الٹا اثر ہو گیا۔ تو پڑھی لکھی ہے نا، اسی لیے تو نے یہ سب کیا۔
یہ دیکھو ذرا، اس عورت نے مردہ بیٹا پیدا کر دیا، ہم تو برباد ہو گئے۔ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے جو میری ساس کہہ رہی ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسے سر جھکایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا وہ مجھے تھام لے، لیکن وہ چپ رہا، جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پہ شکوہ نہیں۔ ایک سوال تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ اسی وقت نہ جانے کیسے آسمان پہ کالے بادل بن گئے، بجلی گرجنے لگی۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کر دیا تو نے؟ میں نے کہا رب، اس سے اچھا تو مجھے ایک بیٹی ہی دے دیتا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ میں نے اس بیٹے کو آسمان کی طرف کیا اور ایک سورت پڑھنے لگی۔ یہ وہی سورت تھی جس کو معجزاتی سورت کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ سورت پڑھا کرتی تھی، جب بہت پریشان ہوتی تھی تو اسی سورت سے مجھے سکون ملتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی جسے میں دن رات پڑھتی تھی۔ آج بھی میری زبان پہ یہی جاری ہو گئی۔ میری زبان لرز رہی تھی لیکن دل مضبوط ہو رہا تھا۔ اس آیت کی تکرار جیسے میرے دل کے اندر ایک نیا یقین بھر رہی تھی۔ میں نے اس بچے کا چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے یوں اوپر اٹھایا تو سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ان کو لگا میں بچے کو زمین پہ پھینکنے لگی ہوں، اس لیے میں نے اسے ہوا میں اونچا اٹھا دیا، لیکن دراصل میں اللہ کو یہ دکھا رہی تھی کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، مجھ پہ رحم کر۔ اچانک سے بجلی اتنی زور سے گرجی کہ سب لوگوں کے منہ سے استغفر اللہ نکل آیا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اسے اس بجلی سے پھر بھی بچانا چاہتی تھی۔ ماں تھی نا، ماں تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کے چہرے پہ خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں ہوں یا کوئی جنونی عورت۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان بھی میرے درد پہ رو پڑا ہو، جیسے کائنات میری گواہ بننے آئی ہو۔ اور پھر ہم سب نے کچھ سنا، بچے کے رونے کی آواز۔ وہ لمحہ گویا صدیوں پہ محیط تھا۔ سانسیں رک گئیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، اور پھر ایک چیخ، میرے بچے کی زندگی کی چیخ، ایک معجزہ، ایک کرامت۔ وہ اتنی شدت سے رویا کہ سب حیران رہ گئے۔ میں نے فوراً اسے کپڑے میں لپیٹا اور کمرے میں لے آئی۔ میری ساس بھی پیچھے بھاگی، میری جٹھانی بھی اور میرے جیٹھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ بچہ تو زندہ ہے، بچہ تو زندہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ تو معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی، بچے میں جان آ گئی، بچے میں جان آ گئی۔ میری ساس نے کہا تو کون سی صورت پڑھ رہی تھی لڑکی؟ لگتا ہے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، جیسے کسی سخت دل کو کوئی روشنی چھو گئی ہو۔ میں نے بتایا کہ میں کون سی صورت پڑھ رہی تھی۔ وہ صورت یہ تھی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب کی آنکھوں میں سوال تھے، لبوں پہ خاموشی، اور دلوں میں اس رب کائنات کا، اس اندیکھے رب کا یقین تھا۔ جلدی جلدی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے ویکسین لگوائی اور کہا کہ اس کو گرم کپڑوں میں لپیٹے۔ میرا شوہر جلدی جلدی سامان گھر سے لے آیا، بچے کو چیک کیا، ایک آدھ گھنٹے بعد، اور بالکل نارمل ہو گیا۔ میری گود میں تھا، اس نے دودھ بھی پیا اور اب وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میری ڈاکٹر اندر آئی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا شکر کرو تمہارے بچے کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس کے لیے رونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو روتے نہیں اور ان کی سانس بھی بہت ہی آہستہ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ زندہ ہی نہیں۔ لیکن جب بچہ روتا ہے تو اس کا سارا نظام چل پڑتا ہے، اس کے پھپھڑے کھل جاتے ہیں تو پھر وہ کھل کے سانس لے پاتا ہے۔ تمہارا بچہ بھی ایسا ہی تھا، جب وہ رویا تو پھر اسے کھل کے سانس آیا اور یوں سمجھو کہ وہ مردہ سے زندہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی لیکن میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری آنکھیں بار بار اپنے بچے کے چہرے پہ جا رہی تھیں، وہ چھوٹا سا چہرہ جس پہ ابھی بھی نرمی اور کمزوری چھائی تھی۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں اور دل میں صرف یہی دعا تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں کئی دعائیں مانگی، کئی منتیں مان لی۔ میں نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا اب سب کچھ ٹھیک ہے، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اب اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہیں اس کی بہت عبادت کرنی ہوگی، حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا حفاظت؟ اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا فکر نہ کریں ڈاکٹر، میں اب اس کی حفاظت کروں گی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کے میرے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور جڑا بھی۔
مجھے لگا جیسے میں نے کچھ کھو کے دوبارہ پایا ہو۔ وہ لمحہ، وہ گھڑی جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیا اور لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، اللہ آپ کو جزا دے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، اپنے بیٹے کو بار بار گود میں لیتی، اس کی سانسیں سنتی، اس کا ماتھا چومتی۔ میں نے اس رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اور نہیں، اب اپنی بیٹیوں اور بیٹے کے لیے وہ سب کچھ کروں گی جو ایک ماں کو کرنا چاہیے۔ جب میرا بیٹا بھی تھوڑا ٹھیک ہو گیا اور 40 دن پورے ہو گئے تو ایک دن میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان باندھ لیا۔ میں نے سامان جب باندھنا شروع کیا تو میرے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ ہر کپڑے، ہر چیز میں ایک یاد جڑی تھی۔ بچیوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے بیٹے کے چھوٹے جوتے، سب کچھ سمیٹتے ہوئے میری آنکھیں بار بار چھلکنے لگیں۔ لیکن میرا دل مضبوط تھا، کیونکہ اب میں صرف بیوی نہیں، ایک ماں بھی تھی، اور ایک ماں کبھی ہار نہیں مانتی۔ جب میں باہر آئی تو میرے ساتھ میں حیران ہوئی۔ اس نے کہا، جا رہی ہو؟ میرا شوہر بھی وہاں آ گیا۔ میں نے کہا، میں اس گھر سے جا رہی ہوں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے وارث کو اپنے ساتھ لے کے۔ آپ لوگوں نے مجھ پہ جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آپ کو اس بچے سے بڑی محبت ہے نا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آپ جیت کے ہار گئیں اور میں ہار کے جیت گئی۔ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور آپ کی جائیداد میں سے اس کو ملنے والا حصہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ کو آپ کا حصہ تو مل جائے گا، لیکن آپ کو اس کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میری ساس نے کہا، نہیں نہیں، تم یہ نہیں کر سکتی۔ کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا، جہاں بھی جاؤں گی خود محنت کروں گی، اپنے بچوں کو پال لوں گی، لیکن آپ لوگوں کی دی ہوئی ذلت کی زندگی اب نہیں گزاروں گی۔ شاید دیر سے ہی صحیح، پر میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میری ساس مجھے روکتی رہ گئی۔ آج اس کی آواز میں وہ گھمنڈ نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں وہ واقعی خوف تھا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ بچے کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے آنسو اب صرف ضرورت کے تھے، محبت کے نہیں، اور میں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے یہ فرق سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو اور اپنے بیٹے کے ساتھ لیا اور اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے بابا سے بھی کہہ دیا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے بچوں کو پال لوں گی۔ میرا شوہر اس معاملے میں کچھ نہ بولا اور 3 مہینے تک وہ ہم سے ملنے بھی نہیں آیا۔ شاید اس نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بہادر ماں بننا ہے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میرا شوہر مجھے واپس لینے آ گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میرا شوہر دروازے پہ کھڑا تھا، آنکھوں میں نرمی، لہجے میں ندامت۔ اس نے مجھے مخاطب کیا تو میری آنکھیں خود بخود بھر آئیں۔ کئی مہینوں کی تکلیف، تنہائی اور جدوجہد جیسے ایک پل میں میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، لیکن اس کی باتیں سن کے دل کو سکون سا ملنے لگا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، تمہارے بارے میں دادا کو پتہ چل گیا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی، اور پھر اس بچے کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ بھی۔ دادا نے ہمیں جائیداد کے 3 حصے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ حصے مجھے مل چکے ہیں۔ اب تمہیں اس گھر میں واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا ہے، فی الحال تو کرائے پہ لیا ہے، لیکن ہم اپنا گھر بھی بنا لیں گے، اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں اپنے شوہر کے گلے لگ گئی اور اس نے بچوں کو بھی گلے سے لگا لیا۔ وہ مجھے میرے گھر میں لے گیا، اس گھر میں جہاں میں اب اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہمارے 6 بچے ہیں، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور اللہ کا شکر ہے یہی ہماری دنیا ہے۔